السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين بے شک خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، یا معاہدہ کر لیا ہے، سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، بِأَمْوَالِهِمْ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے ساتھ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، اور اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مینوں اور توانوں امت محمدیہ دے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام ختم الرسل، امام الکل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ مکرمہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ سامعین محترم، ذوالحج دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔
اور اس تو بعد اسلامی سال دے آغاز دا جو مہینہ او بالکل قریب ہے، محرم الحرام دا مہینہ، اس دی مناسبت دے نال ویسے تو ساڈا کوئی بھی بیان ہوئے، کوئی بھی پروگرام ہوئے، چاہے او جمعہ دا خطبہ ہوئے یا کوئی اور درس و دروس ہوئے، کوئی تدریس دا کوئی مجلس ہوئے، نشست ہوئے، اس دے اندر رب دی توحید ہوندی ہے، پیغمبر دا فرمان ہوندا ہے، صحابہ دے فرمودات ہوندے نے، لیکن پھر بھی کچھ وجوہات دی بنا تے، اور وجوہات تسی سارے دوست بخوبی جان دے ہو کہ جو ہی محرم الحرام دے مہینے دا آغاز ہوندا ہے، کچھ لوگ اپنی محبت اہل بیت دے نال ثابت کرن دی کوشش دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اوپر تبرہ بازی شروع کر دندے نے۔ اس وجہ تو اس نو کاؤنٹر کرن واسطے، اس دے مقابلے دے اندر لوگاں نو آگاہی کر دین واسطے، کیونکہ اے سنت نبوی ہے، آقا علیہ السلام دے خلاف جدوں کفار اشعار کہندے سن اور نبی علیہ السلام دے خلاف اور اسلام دے خلاف جدوں اپنے شعراء دے ذریعے انہاں دیاں زباناں تو شاعر جڑے نے اپنے شعراں دے ذریعے اسلام دے خلاف اپنے اشعار کہندے سن، تے نبی علیہ السلام اپنے پاک صحابی حضرت حسان بن ثابت المؤید بروح القدس انہاں نو اپنے ممبر تے کھڑا کر دے سن، اے حسان تو بھی انہاں دے مقابلے دے اندر شعر کہہ۔ تو اے سنت نبوی ہے، اگر کوئی تہاڈی اسلاف دے اوپر، صحابہ کرام دے اوپر بات کرن دی کوشش کرے تے تسی او دا پورے طریقے دے نال جواب دینا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، ذوالحج دا مہینہ اختتام دے اوپر 26 ذوالحج نو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر ایک مجوسی ابو لولو فیروز نامی نے قتل دے ارادے دے نال اٹیک کیتا، حملہ کیتا، اور امیر المومنین اس حملے دی صورت دے اندر یکم محرم الحرام نو شہادت دے رتبے نو پا کے اپنے رب دے حضور چلے گئے۔ تو میں مناسب سمجھیا، کیونکہ محرم الحرام دا مہینہ بھی بالکل قریب ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر جو حملہ ہویا ہے اور ذوالحج دے مہینے دے اندر ہویا ہے، کیوں نہ آپ دے کچھ فضائل اور آپ دی کچھ جڑی شان میرے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، اور رب نے جو مرتبہ اور مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دیتا ہے، اس دا تذکرہ تساں احباب دے سامنے کر کے ایک تے غلط فہمیاں جو لوگ پیدا کرن دیاں کوشش کر دینے اس نو دور کیتا جائے، اور نال نال اس ہستی دے کارنامیاں نو، انہاں دے جڑے خصوصیات نے، انہاں دے جو فضائل نے، انہاں دے مناقب نے، انہاں دے محاسن نے، اور انہاں دیاں جو فضیلتاں میرے رب نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے امت محمدیہ نو دسیاں نے، ذرا او دا تذکرہ کر لیا جائے اور اپنے
ایمان نو تازہ کر لیا جائے۔ اور قرآن دے اندر رب نے جو حکم دیتا ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ تواڈے واسطے نمونہ نے، انہاں دی سیرت نو تسی اپنانا ہے۔ تے اسی انہاں فرمودات نو، انہاں اقوال نو، انہاں جڑے اسوے نو دیکھ کے اپنی زندگیاں نو ڈالن دی کوشش کریے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ مبعوث فرمان تو بعد میں ذرا تمہیداً اے بات توڑے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اسلام دے اندر اہمیت کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب دی توحید دا اعلان کر رہے نے، رب دی توحید دا جیڑا دعوت دے رہے نے۔ کفار نے جس انداز دے نال آقا علیہ السلام دے گرد گھیرا تنگ کر دیتا ہے، ظلم و تشدد شروع کر چھڑے ہے، اور مسلمانہ دے اتے مصائب دی ایک جڑی چکی پیسنی شروع کر چھڑی ہے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے سارا منظر دیکھ رہے نے۔ دار ارقم دے اندر چند لوگ جڑے نے میرے پاک پیغمبر دے ساتھی جڑے نے محصور ہو کے رہ گئے نے۔ ظالم بیت اللہ دے اندر نماز بھی ادا کرن نہیں دین دے، عبادت بھی کرن دی اجازت نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے سامنے ایک دعا کر رہے ہیں۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال تساں احباب دے سامنے اس بات نو عرض کراں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ مینوں اور تانوں اس دے اوپر عمل کرنے دی، سنن دی، سنان دی، اور اس تو بعد اس دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر دی اللہ تعالیٰ تانوں ساڈے جتنے بھی مسلمان اس مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اللہ سارے دیاں نیک حاجات نو پوریاں فرما۔ اے اللہ سب دیاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ سارے دے جڑے جتنے بھی پریشانیاں نے انہاں نو ختم فرما کے اللہ آسانیاں انہاں واسطے فرما۔ اے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو پہلے عرب دے اندر بڑی ہوئی ایک رعبدار شخصیت نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کافرانہ ظلم ویک ایک دعا کرتے نے۔ دعا کیے، فرمایا اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین۔ اللہ ذرا الفاظ تے توجہ فرمانا، اور انہاں لوگاں دی بکواسات نو ذرا تسی دیکھنا جو میرے اس پاک پیغمبر دے پاک صحابی دے بارے کر رہے نے۔ میرے نبی دی زبان تو الفاظ کیڑے نکل رہے نے؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام نو عزتاں دے دے، اسلام نو عزتاں دے دے، کدے نال؟ بأحب هذین الرجلین۔ اللہ اے دو آدمی جڑا تینوں انہاں دوواں دے وچوں زیادہ پسند ہے، اللہ تیرے زیادہ محبوب جڑا انہاں دوواں وچوں ہے، اللہ جنوں تو انہاں دوواں وچوں پسند فرمانا ہے۔ کیڑے دو آدمی؟ بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ اے دو آدمی، ایک عمر بن خطاب نے، خطاب دا بیٹا ہے، او بعمر بن الحشام، ایک حشام دا بیٹا جس نو ابو جہل دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے۔ اے اللہ انہاں دوواں آدمیاں دے وچوں جڑا تینوں دوڑا دوواں آدمیاں وچوں جڑا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، او دے نال تو اسلام نو عزتاں عطا فرما۔ پتہ اے چلیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے، رب نو اگر کوئی اس کائنات دے اندر میرے پاک پیغمبر دی دعا دے نتیجے دے اندر کوئی محبوب ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جڑا رب نو محبوب ہے، رب دے پیغمبر نو محبوب ہے، جڑا رب دے پیغمبر نو محبوب ہے، وہ امت محمدیہ نو محبوب ہے، اور جڑا اس ہستی دے نال بغض رکھدا ہے، بغاوت رکھدا ہے، اور اس دے نال اپنے دشمنی ظاہر کردا ہے، وہ مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں، کیونکہ وہ سیدھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات تے اٹیک نہیں کردا، وہ میرے پیغمبر دی ذات تے اٹیک کردا ہے، وہ میرے پیغمبر دی ذات تے حملہ نہیں کردا، وہ عرشاں والے خدا دی پسند دے اوتے حملہ کردا ہے۔ جڑا عرشاں والے خدا دی ذات تے حملہ کردا ہے، وہ اپنے آپ نو مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں۔ تو میں عرض کر رہے ہیں آقا
آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب نے اپنے پیغمبر دی دعا نو قبولیت دا شرف بخشیا، اور کافراں نے ایک میٹنگ بلائی کہ تواڈے ہوندیاں سندیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج تبلیغ کرتے جان، انج سارے عام دعوتاں دیندے جان اور لوگ انہاں دے نال جڑتے جان، اے تواڈی غیرت نو کوئی دے اندر جوش نہیں آندا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی دعوت نو ختم کرن واسطے، کافراں دے منصوبے دی تکمیل واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کیتا گیا۔ اچھا، تیار کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے گھر دے اندروں، جا رہے نے۔ میں بڑے اختصار دے نال تواڈے سامنے واقعہ عرض کر رہا ہاں، کیونکہ تمہید عرض کرنا چاہنا کہ اس ہستی نو شہید کرن دی وجہ تو اسلام نو کتنا نقصان پہنچیا اور اس دی اسلام دے اندر اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کے نکل جاندے نے گھر دے وچوں، بڑا غصے دے نال تلوار لہراندے جا رہے نے۔ راستے دے اندر جو مشہور روایات نے، آدمی ملے، عمر کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ انہاں دا کم تمام کرن جا رہے ہیں۔ کہنے لگے پہلے اپنے گھر خبر لے لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اور اس پیغمبر دی دعوت نو قبول کر چکے نے، اسلام دے اندر داخل ہو چکے نے۔ ادھر جان دی بجائے پہلے اپنے بہن دے گھر آ گئے۔ باہر دیکھتے نے آواز باہر آ رہی ہے، قرآن دی تلاوت کر رہی ہے بہن، اللہ اللہ، سندے جا رہے نے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھیا باہر عمر کھڑے نے، دروازہ کھولیا اور جاندیاں اشار زار تشدد شروع کر چھڑیا۔ اللہ اللہ، برداشت نہیں ہوندی جدوں انسان اسلام تو دور ہوندا ہے اور اسلام دی دعوت نو قبول نہیں کیتا ہوندا۔ اج بھی تسی دیکھ لو، برداشت نہیں ہوندی، کسے طرح اسی انجی کم تمام کر دئیے، تشدد کرنا شروع کر چھڑیا اور اتنا ماریا جدو دیکھیا کہ مارن دا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ظلم دا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تے دل دے اندر خیال پیدا ہوندا ہے کتے واقعی میں نا اپنے انہا بہن اور بھائی دی جڑی دعوت ہے او تو دور ہو کے اور کتے واقعی میں جہنم دے اندر نہ چلا جاواں۔ اور دل دے اندر ایوی خیال ہو رہا ہے وہی بہن ہے جو میرے کولو ڈردی سی اور جس دے اوپر میرا روب اور دبدبا سی، آج جو بہن بڑی قوت دے نال میرے سامنے کھڑی ہے۔ اور روایات دے اندر ملتا ہے کہ اپنے بہنوئی نو لٹایا ہوا اور سینے تے بیٹھ کے عمر تشدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی میرے برادر، اسلام دی دعوت نو قبول کرن تو بعد اسلام دے اوپر چلنا کوئی آسان کم نہیں ہے۔ اس دور دی بات ہے، میں اج دے دور دی بھی بات کر رہے ہیں۔ حق دے اوپر چلنا، سچ دے اوپر چلنا کوئی آسان کم نہیں۔ بڑے بڑے علماء دیکھے نے اپنے ضمیر نو بیچ کے لگے پھر دینے، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی ملک دے اندر ہوئے کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہن نو دیکھ رہا ہے، بہنوئی دے اوپر تشدد کر رہا ہے، دل دے اندر خیال آندہ ہے۔ مولانا بڑی اچھی ترجمانی کر رہے نے، فرماندے نے سینے تے بیٹھا عمر سوچ دوڑاوندا، سینے تے بیٹھا عمر سوچ دوڑاوندا، پتہ نہیں نبی کی کچھ انہوں سکھاوندا، مومن جو بندہ ہے بے خوف ہو جاوندا، مومن
جو بن جاوے بے خوف ہو جاوندا رکھدا پرواہ نہیں تیز تلوار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی چوک مدینے والے جڑا بندہ کو اسلام دے اوپر اسلام دے اندر داخل ہو جاندہ ہے حقیقی معنی دے اندر اپنے آپ نو مسلمان کہلواندہ ہے رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ فرماندے نے جنہاں نے کہا اپنے آپ نو کیا قالو ربنا اللہ ساڈا رب اللہ وے ثم استقاموا تے پھر او دے اتے پکے ہو گئے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب دے فرشتے انہاں اتے نازل کر دیندے نے اللہ تعالیٰ فرشتے کی آندے نے انہاں تے سکینت طاری کر دیندے نے اور انہاں نو خوشخبریاں دیندے نے جنت دیاں بشارتاں دیندے نے تو میں عرض کر رہا ہوں بہن دے سامنے او اپنیاں ساریاں کوششاں کر لیندا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اخیر جڑا دماغ کھیلدا ہے اور دل دے اندر ایک سوچ پیدا ہوندی ہے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب اللہ اسلام نو عزتاں دے دے عمر بن خطاب دے نال اس دعا نو پورے ہوندہ ٹائم ہویا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی بہن نو کی اندے نے اے بہن جڑی تلاوت کر رہی سے قرآن او صفحی نو جس نو تو تلاوت کر رہی سے اذرا منو لے آکے سنا دے صحیح اللہ اللہ جدو رب تقدیر بدلن تے آئے جدو رب کسے دی کایا چے پلٹن تے آئے جدو رب کسے نو ہدایت دین تے آئے تے ویکھو بندہ قتل کرنے ارادے دے نال آیا ہے بندہ جڑا میرے پیغمبر نو شہید کرن دے ارادے دے نال آ رہے ہیں لیکن رب کس انداز نال او دے ذہن نو تبدیل کیتا ہے فرمان لگے کہ اے میری بہن ذرا اس قرآن نو لے آ کے میرے سامنے سنا دے صحیح بہن نے قرآن لے کے آیا بڑے اختصار نظر کر رہے ہیں فرمایا آیتاں کیڑیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس جڑی امتی جڑے وچوں اس نیک بندی نے وہ قرآن دی آیتاں نے کالیاں آیتاں کیڑیاں نے اللہ 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 نے قرآن دے اندر کی بیان فرمایا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى بہن جڑی قرآن دیاں تلاوتاں صحیح جڑے نے بیڑا بہنو یہ تلاوتاں کر دے جا رہے نے تلاوتاں ہوندیاں جا رہیاں نے ویندیاں کی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی داڑھی مبارک ہے اللہ اللہ آنسواں دے نال جڑی تر ہوندی جا رہی ہے اور قرآن دی تلاوت جدو بندہ پورے توجہ دے نال کردا ہے تے قرآن انج اثر کردا ہے اور رب نے قرآن کے اندر پتہ کی فرمایا ہے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون
مومنوں نے جدوں انہاں دے اُتے قرآن پڑھیا جاندا ہے وجلت قلوبہم انہاں دے دل جڑے نے ہل جاندے نے انہاں دے دلاں دے اندر ایک خشیت پیدا ہو جاندی ہے انہاں دے دلاں دے اندر ایک جڑا ایک قسم دی تبدیلی آنا شروع ہو جاندی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدوں رب دے قرآن دیاں آیتاں انہاں تے تلاوت کر دتیاں جاندیاں نے زادتہم ایمانا انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں گا انہاں تے قرآن دی تلاوت کیتی جا رہی ہے زارو قطار رو رہے نے تے مولانا فرماندے نے تاہا دیاں آیتاں اجے تاہا دیاں آیتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی ویر نو فاطمہ جاں پڑھ کے سنائیاں سی چم چم روے پیا دیندہ دہائیاں سی چم چم روے پیا دیندہ دہائیاں سی ہنجواں نال داڑھی پجی عمر سردار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی چوک مدینے والے عمر جڑے نے ہن کہاں گا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن نو آندے نے مینوں فٹافٹ اپنے پاک پیغمبر کو لے جا اور بہن پتہ کی آندی ہے نا انج نہیں میں لے کے جانا تیرا کی پتہ ہے جا کے تو مینوں اوتھے میرے پیغمبر تے حملہ کر دے میں تیرے نال جاواں اور تو پورے طریقے نال جا کے میرے نبی دے اتے حملہ کر دے نا تینوں لے کے جاواں گی ایک قیدی بنا کے لے کے جاواں گی تیرے بازو بن کے لے کے جاواں گی رسی تلاش کرنا شروع کر چھڑی کوئی چیز تلاش کرنا شروع کی تھی جس دے نال عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بازووں نو بندھیا جائے مفسرین لکھتے نے کتب احادیث دے اندر موجود ہے جدو کوئی چیز نہیں مل رہی عمر آندے نے میری بہن فاطمہ انج کر اے میرا ہی رومال للہ میری چادر للہ میرا ہی صافہ للہ اس دے نال میرے بازووں نو بن لے تے مینوں اپنے پیغمبر دے دربار دے اندر پیش کر دے او ہستی او نوجوان جس دے بارے میرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ جس گلی جو گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ چھڑ دیتا ہے اور مینوں یاد آیا آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے امہات المومنین پاس بیٹھیاں نے اور مطالبہ کر رہی نے اے بیگمات دی ایک فطرت ہے خرچے دا نانو نفقے دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز آئی سلام لئی جدو سلام لئی ازواج مطہرات فوراً میرے پیغمبر کو اٹھ کے اندر چلیاں گئیاں حضرت عمر اندر داخل ہوئے دیکھا پیغمبر مسکرا رہے نے نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہو فرمایا عمر اے عورتاں میرے کول بیٹھیاں سن نانو نفقے دا مطالبہ کر رہی سن جو ہی تیری آواز نو سنیا فوراً اندر چلیاں گئیاں نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر انہاں نو تواڈے کول ڈرنا چاہیے میرے کول کیوں ڈردیاں نے فرمایا عمر رب نے تیرا روب ہی بڑا رکھے ہے اور اتھے ہی نال فرمایا عمر اے تے عورتاں نے جس رستے دے وچوں شیطان موجود ہوئے اور عمر اگر تیڑا گزر ہو جائے شیطان اپنا رستہ ہی تبدیل کر لیندا ہے او عمر جس دیا اتنا روب اور دبدبا ہے آج حالت کی ہو گئی ہے اپنی بہن نو آندے نے میری بہن اگر رسی نہیں ملتی میرے بازو میرے رومال دے نال ہی بن لے اللہ واللہ بہن نے بازو بننے اور
کس انداز نل مولانا کی فرما رہے نے اے عجیب ہی ایک انداز ہے، اور والد محترم اس انداز نو اپنانے سے اس یاد نو تازہ کر رہے ہیں۔ ویسے میں کوئی شعر پڑھن دا ایڈا عادی نہیں، نہ ہی مینوں ایڈا سر سواد نہ شعر پڑھنے آندے نے، میں دے کو یاد تازہ کر رہے ہیں جو والد محترم بڑا کردے سن۔ فرماندے نے اپنا ہی صافہ دتا، اللہ اللہ، اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں، فاطمہ پھڑ کے بن لے مشکاں تو میریاں، عمر دیاں بائیں بہن پچھے نو الیریاں، صافے دے نال گنڈ کس کے مار دی، چوک مدینے والے احمد مختار دی، چوک مدینے والے میرے پاک پیغمبر دے اے پاک صحابی، ہلے انہیں صحابی نہیں ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بہن فاطمہ جڑی ہے نال لے کے جا رہی ہے، بن کے لے کے جا رہی ہے، قیدی بنا کے لے کے جا رہی ہے، دار ارقم دے جا کے دروازے نو دستخط دیتی ہے، سوراخ دے وچوں حضرت امیر حمزہ کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے نے، فرمایا دروازے دے اندروں دیکھ دینے عمر باہر کھڑے نے، آقا عمر آیا ہے، عمر جڑا بڑا غصے دے اندر لگ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر تے عمر دا ارادہ ٹھیک ہویا تے صحیح ہے، اگر او دا ارادہ غلط ہویا عمر دا ہی سر ہوئے گا، عمر دی تلوار ہوئے گی۔ اللہ اللہ، دروازہ کھولیا گیا، اللہ اکبر، جو ہی دروازہ کھولیا محدثین لکھ دینے پیغمبر علیہ السلام استقبال واسطے اٹھے، عمر نس کے جا کے میرے پیغمبر نو گلے مل لیندے اور روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے نے ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس صحابی دے اوپر تبرہ کرتے نے لوگ، جس صحابی دی حالت اے ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، اور آقا علیہ السلام نے کی مرتبہ دیتا ہے، کی مقام دیتا ہے، فرمایا جگاں دے پیر اٹھ کے، اللہ اللہ، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نل لا لیا، دشمن پرانے نو مرید بنا لیا، گوڑے نل گوڑا لا کے کول بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی، چوک مدینے والے احمد مختار دی، چوک مدینے والے میرے پاک پیغمبر دے پاک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے نے، اور اسلام نو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کر رہے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کی فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کائنات دے لوگو اگر اس کائنات دے اندر میرے بعد رب نے کسے نو نبوت بن نبوت عطا کرنا ہوندی، اگر کسے دے سر تے نبوت دا تاج رکھنا ہوندا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد نبی بنا کے مبعوث فرمان دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اہمیت فضیلت کیا ہے، میں ذرا تھوڑا جا انہاں دا جڑا تذکرہ کر کے انہاں دی شہادت دی طرف جانا چاہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمان دے نے، میں جڑی بات کرنا جڑا مشورہ دینا وہاں رب قرآن بنا کے اپنے پاک پیغمبر تے اتار دین نے۔ اللہ اکبر،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر اکثر تشریف فرما ہوندے، حجرے دے اندر تشریف فرما ہوندے، وفود آندے، ملدے، باتاں کردے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے کول طرح طرح دے لوگ آندے نے، کچھ اچھے ہوندے نے، کچھ برے ہوندے نے، منافق بھی وچ ہی ہوندے نے، تے میری رائے تسی اپنی ازواج مطہرات نو پردے دے اندر رکھو، انہاں نو پردے دا حکم دو تاکہ انہاں تو محفوظ رہ سکن لوگاں تو، انہاں دیاں نظراں تو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، عمر میں رب دی مرضی تو بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ میرے پیغمبر دی زبان تو رب دی اجازت تو بغیر کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں۔ عمر مشورہ دے کے چلے گئے اور رب نے پھر عمر دی رائے نو قرآن بنا کے اپنے پاک پیغمبر تے اتاریا۔ کس انداز نل بائیاں سبا رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ اے ایمان والو، پیغمبر دے گھر دے اندر بغیر اجازت تو داخل نہ ہویا کرو۔ آیت جڑی یہ لمبی ہے، میں بات نو مختصر کر رہے ہاں، کر جا کے 22 سپارے آیت سورہ الاحزاب ہے، اس دے اندر اللہ نے اس آیت نو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ جدوں تسی انہاں کولوں سوال کرو تے انہاں نو پردے دے اندر بھیج دیا کرو، پردے دی حالت دے اندر انہاں کولوں سوال کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے رب نے عمر دی رائے نو قرآن بنا کے اتار چھڑیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، عمر تو تے ساڈے ازرائے مزاح اپنی رائے دا اظہار کر دیا نے۔ فرماندیاں نے، عمر تو تے ساڈے گھر دے اندر ہی مداخلت شروع کر چھڑی ہے۔ کل رائے دے کے ٹر گیا سا، کل ایک مشورہ دے کے پیغمبر نو چلا گیا سا، رب نے وہی مشورہ جس طرح تو مشورہ دیتا سی، جس طرح تو حضرت عمر نے جس طرح اپنے پاک پیغمبر نو رائے دیتی سی، رب نے اسی طرح ہی قرآن بنا کے اپنے پاک پیغمبر تے اتار چھڑے ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے اس پاک سے حبی دی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، طواف کردیاں جدو طواف مکمل کیتا، دل دے اندر خیال آیا اے مقام ابراہیم ہے، کیا انہاں طواف کرن تو بعد اسی تھے 2 نفل پڑھ لئیے کریے۔ دل دے اندر خیال آیا، پاک پیغمبر دے سامنے رائے دا اظہار کیتا، اے میرے پیغمبر کیا انہاں اسی مقام ابراہیم نو اپنی نماز دی جگہ بنائیے اور طواف کرن تو بعد اس دے اوپر 2 نفل پڑھ لئیے۔ اللہ اکبر۔ رائے حضرت عمر دی ہے، پیغمبر خاموش نے، رب نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر تے مبعوث فرمایا۔ کس انداز نل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے پیغمبر جدو تسی طواف کر لو، 7 چکر لگا لو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تسی مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ اونی دیر تک طواف مکمل نہیں جدو تک تسی مقام ابراہیم تے 2 نفل نہیں پڑھ لو گے، اور قیامت تک
حضرت عمر دی اس رائے نو رب نے قرآن دے اندر بیان فرما کے امت محمدیہ واسطے ایک یاد تازہ کر چھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام دا پاک صحابی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ محدثہ مکرمہ عالمہ فاضلہ، منافقہ نے تہمت لگا دیتی۔ اللہ اکبر، پتہ ادو ہی چلتا ہے کیڑا سجن ہے کیڑا دشمن ہے جدوں مصیبت آ جاوے۔ تہمت کی لائیے اللہ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، بدکاری دی تہمت لگائی۔ اور ظالموں، تسی نبی دی بیوی دا بھی خیال نہیں رکھیا، اور یاد رکھیا جے جو لوگ انہاں ہستیاں تے تبرہ کردے نے او میرے انہاں ہستیاں تے نہیں کردے، او میری نبی دی ذات دے اتے حملہ کرتے نے، انڈائریکٹ کردے نے، یعنی ڈائریکٹ ہمت نہیں پیندی، اتو یعنی وایا لے کے حملہ کرن دی کوشش کرتے نے۔ میرے پاک پیغمبر بڑے پریشان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ مانگتے نے، فرماندے نے اے علی منو عائشہ دے بارے مشورہ دو، تواڈی کی رائے ہے؟ اے بات جڑی الزام لگا ہے جو منافقہ نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیتا ہے، تواڈی کی رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے سونیا بریرہ کول پوچھ لو جیڑی انہاں دی خادم ہے، یعنی اپنی کوئی رائے نہیں دیتی، خادمہ دی طرف چلا دیتا ہے۔ یہ کہہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ میں کی رائے دواں، کیونکہ انہاں دے نال ہوندیاں نے، جو نال دوست ہوندا ہے ساتھی ہوندا ہے تواڈے جڑا رفیق ہوندا ہے انہوں زیادہ تواڈا پتہ ہوندا ہے۔ آقا علیہ السلام دوسرے صحابہ کو مشورہ لیندے نے، سارے صحابہ خاموش نے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بات کر رہے ہیں فہم و فراست دی اور سٹینڈ لین دی۔ پوچھا عمر تیری کی رائے وے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی انہاں دی تے بیٹھی سن۔ رائے پوچھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں۔ جدو رائے پوچھی حضرت عمر فرماندے نے پہلے مینوں اے دسو آیا اے شادی تسی اپنی مرضی نال کیتی ہے کہ رب دی مرضی نال کیتی ہے؟ اللہ اللہ، رشتہ کروان والا کون سی؟ اج دنیا دے اندر رشتہ تسی کسے دا کرواؤ، اگر آپس دے اندر بڑا صحیح معاملہ چل رہے نے کوئی پرواہ نہیں، کدی پوچھے ہی نہیں کنے کروایا کنے نہیں کروایا، لیکن ذرا کو گڑبڑ ہوئی نہیں تے بلاؤ نو رشتہ کروان والے نو، انہیں سانو کتھے پسا چھڑے ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے نو نیک رشتیاں دا، اللہ سارے واسطے سارے دی بیٹے بیٹیاں نو نیک اسباب پیدا فرما۔ فرمایا اے اللہ دے پاک پیغمبر منو تواڈے سوال دا جواب میں بعد چ داواں گا، پہلے میرے سوال دا جواب دو، اے رشتہ تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی نال کیتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں رب دی مرضی نال رشتہ کیتا ہے۔ کیوں کہ جبریل علیہ السلام 3 دن خواب دے اندر منو ایک ململ دا کپڑا لے کے آندے، او دے اتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عکس موجود ہوندا۔ اللہ اکبر، آیتے سانوں بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی نا کہ عکس آ سکتا ہے، تصویر آ سکتی ہے۔ اس زمانے چ ذرا تعجب سی۔ فرمایا اگر رب دی مرضی نال کیتا ہے تے اپنی زبان تو پتہ کی الفاظ نکال لے۔ فرمایا سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم،
اے پیغمبر اگر رشتہ تسی اپنے رب دی مرضی نال کیتا ہے، اگر تسی رشتہ اپنے اللہ دی اجازت دے نال کیتا ہے، اگر رشتہ تسی اپنی رب دی منشا تے مرضی دے مطابق کیتا ہے، تے میرا عمر دی رائے پوچھ دے ہو سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے بہت بڑا بہتان ہے اللہ پاک ہے، اللہ انہاں چیزاں تو مبرہ ہے۔ اے جڑا بہتان منافقہ نے توڑی بیوی دے اتے لگایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دے اتے بہتان لگایا ہے، اے بہتان بڑا عظیم ہے۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے اس پاک صحابی دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ جس انداز نال نکلے نے اتے فرمایا من مقام ابراہیم مصلی، اے میرے پیغمبر میرا دل کردہ ہے اتھے دو نفل پڑھ لے جان۔ رب نے انہاں الفاظ دے نالی اپنے پاک پیغمبر دے اتے وہی اتار دیتی، اتھے فرمایا کیے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے انہاں الفاظ دے نال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک دامنی دی گواہی دے رہنے۔ رب نے قرآن دے اندر انہاں الفاظ نو ہی وہی بنا کے اتار چھڑیا، سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میں عرض کر رہا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رب دے نزدیکی اہمیت ہے، رب دے پیغمبر دے نزدیکی فضیلت ہے، رب دے پیغمبر دے نزدیکی مرتبہ تے مقام ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے پاک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہاں دی وفات تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلیفہ مقرر کیتا گیا، اور خلیفہ جنہوں مقرر کیتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑیاں فتوحات کیتیاں، اور کتب احادیث دے اندر موجود ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، اور حالت پتہ کی ہے بیت المقدس فتح کیتا، اور جدو فتح کیتا یہودی قلعہ بند ہو گیا، کافی دن لگ گئے قلعے جو باہر نہیں نکل رہے، اور انہوں نے پیغام بھیجیا باہر سپاہ سالار نو، اسی ایک صورت دے اندر قلعے چو باہر آواں گے، امیر المومنین پہلے تھے آئے ساڈے نال معاہدہ کرے، اسی او دے نال معاہدہ کریں گے، پھر قلعے دی چابیاں قلعے دا قبضہ توڑ دیں گے۔ سپاہ سالار نے گورنر نے پیچھے پیغام بھیج دیتا، اللہ اللہ۔ حضرت عمر نے اجلاس بلا لیا، اجلاس بلایا، مشاورت ہوئی، چلو جی ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ٹھیک ہے چلے جانے ہیں مشاورت دے نال۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، 22 لاکھ۔ آج چھوٹے جے ملک دے حکمران نہیں ہے، دماغ خراب ہوئے نے، ظلم تشدد اور اتنے زیادہ ضمیر مردہ ہو چکے نے، غریب دعائیاں لیندے نے، کسی نے کوئی پرواہ نہیں۔ اور ظالمہ نے، میں پرسوں جو سن رہا سا، ایک بیوروکریٹ جڑے ملازم ہوندے نے سرکاری جڑے افسر نے، انہاں دے کھان دی جگہ لاہور، او دی ذرا تزئین و آرائش واسطے 1 ارب 11 کروڑ دا بجٹ منظور کیتا ہے، صرف انہوں سوارے کرن واسطے۔ اس ظالموں رب نو جا کے کی جواب دو گے؟ غریب جڑے نے مردے نے پہ، تسی بجلی دے بل نہیں دیکھے، ایک او ظلم کر رہے ہیں ظالم اتے بیٹھ کے، ایک وابدہ والے اپنے طریقے نہ کر رہے ہیں، اور سلیب بنائی ہے جی 100 یونٹ ہوئے اتنا بل ہے، 200 ہوئے اتنا بل ہے، اور ظالم 100 یونٹ ہی ود پائی ہوندے نے، 100 یونٹ 200 یونٹ دا بل 3000 ہے، 1 یونٹ اتے ہویا نالے 8-9 ہزار ہے۔ اے دے کل قیامت نو جدو رب دے دربار دے اندر پیش ہو کے اتو روح قبض ہوئے گی، ظالموں رب تو انہوں کس طرح سے کھڑا کرن کے میں بد دعا کرنا اللہ انہاں ظالمہ دیا نسلہ نو ہی برباد کر دے جڑے غریب عوام نو تباہ کر رہے ہیں۔ اتنا ظلم چھوٹی جی حکمرانی واسطے، چھوٹی جی بادشاہت واسطے عوام دا جینا محل کچھڑے نہ ظالمہ نے
خدا دی قسم کہہ کے کہہ رہے ہیں، لوگ آندے نے انہاں دا ویکھ کے حیران ہو جائیدا ہے۔ ایسے ایسے لوگ جنہاں نوں کدی منگدے نہیں سی ویکھیا، سفید پوش پردے دے نال تہاڈی مہربانی ہے، مسئلہ ہو گیا حل کر دو۔ لیکن انہاں دی جیڑی ہے ایسی غیرت مر چکی ہے، اور او لوگ جڑے انہاں دی حمایت کردے نے او بھی ذرا اپنے آپ نو دیکھو کتے کھڑے ہیں سی انہاں ظالماں دی حمایت کر کے اور چھوٹے جے فائدے واسطے۔ اور علماء میں دیکھے ہے وہ سیٹاں لے رہے نے، اپنیاں چیئرمینیاں لے رہے نے، اور ظالموں چوری دے اوتے جڑا مال چوری دا اونوں ونڈن دے ہو، اور مولویوں نو کوئی حیا نہیں کہ اسی لے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان کر رہے ہیں، بیت المقدس دی طرف جا رہے نے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گڈیاں نہیں، اتنے ایک ماڑا جا وزیر آنا ہوئے پہلے ہی 2 گھنٹے ٹریفک بند ہو جاندی ہے، پروٹوکول دے سائرن وجدے نے، پھڑ لو اُراں جو کھبے سجے، عجیب تماشا لگ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے بیٹھے نے تے ایک غلام نال لیا تے بیت المقدس دی طرف جا رہے نے، اور راستے دے اندر سواری ایک کدی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیندے نے، کدی غلام بیندہ ہے، اور جدو بیت المقدس آیا ہے، اللہ اللہ، واری غلام دی اوپر بیٹھن دی ہے، اور عمر دے پیر چکڑ نہ پرے ہوئے نے، وقت دا حکمران سواری دیو جڑی رسی پکڑی ہوئی ہے، غلام اتے بیٹھا ہویا ہے، گورنر آندہ ہے، سپاہ سالار آندہ ہے، امیر المومنین تسی یہودیاں نال معاہدہ کرن آئے ہو، ذرا اپنا حلیہ چینج کر لو، ذرا اپنا لباس چینج کر لو، اور سواری دے اتے تشریف فرما ہو جاؤ، غلام نو نیچے اتار لو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ کی سن؟ اے گورنر صاحب، میں کافران المعاہدہ کرنا آیا، کل رب دے دربار دے اندر اے نا انصافی کر کے عمر کی جواب دے گا؟ اللہ اللہ، معاہدہ ہویا، قلعہ واپس ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سارا فتح کر لیا، اور شہادت دا وقت آ گیا، حج کرن گیا، حج تو واپسی دے اتے کمزور ہو چکے نے، بوڑھے ہو چکے نے، رب کے ایک دعا کر دیتی ہے، دعا کی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ میں تیرے کولوں شہادت دی موت منگنا وا، اور موت بھی کتھے منگنا؟ اللہ تیرے نبی دے شہر دے وچ منگنا وا۔ اللہ اللہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا ایک غلام ہے، چکیاں بناندا ہے، مجوسی ہے، بعض آندے نے عیسائی ہے، آندے نے امیر المومنین میرا دل کرتا ہے اس غلام نو مدینے دے اندر لے آئیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی لائی سی، غیر عربی تھے مدینے دے اندر نہ لے کے آؤ، اجمی غلاماں نو نہ لے کے آؤ۔ بہرحال انہوں اجازت دیتی کہ بڑا ہنرمند ہے، بڑا انہوں کاریگر ہے، انہوں لے آئیے، لیند ہے۔ آ کے شکایت لا کے آ گیا، امیر المومنین اے جڑا میرا مالک ہے، آقا مینوں ٹیکس زیادہ انہیں لگایا ہے۔ پوچھا کی کم کرنا؟ کہندے میں فلاں فلاں چکیاں بناندا، میرا سالانہ اتنی آمدن ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر تیری آمدن اتنی ہے تو پھر تو بالکل معمولی ٹیکس ہے۔ بڑا غصے چ آیا، امیر المومنین فرماندے نے انج کر ویسے ہی کہ ایک چکی مینوں ذرا اچھی جی چکی بنا دے۔ آندا ایسی چکی بنا کے داں گا کہ پوری دنیا دے اتے وہ دی آواز گونجے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات کر کے نہ چلا گیا، فرماندے نے اے مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا۔ فہم و فراست بہت زیادہ سی۔ صحابی رسول بیان کردے نے عمر حکم دو اس نو گرفتار کر لئیے، اس نو قید خانے دے اندر ڈال دئیے۔ واہ واہ عمر، تیرا عدل، تیرا انصاف کیسا ہے۔ آندے نے جب تک کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے عمر کس طرح حکم دے سکتا ہے کہ انہوں پھڑ کے قید کر دیتا جائے۔ پاکستان دے اندر ویکھ لو، جنوں مرضی چک کے ڈک لو، پتہ ہی کوئی نہیں، لاپتہ کتنے کو افراد نے، لوکی روندے نے عدالتاں دے اندر، اور عجیب جا تماشا لگا ہوا ہے۔
اللہ اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کو دعا کی تھی، اے اللہ مینوں شہادت دی موت دے تے اپنے پاک پیغمبر دے شہر مدینے دے اندر دے۔ دعا قبول ہو لگی ہے، فجر دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے کے آئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفا سواریاں کرتے پچھوں آندے نے، صفا سواریاں کرتے کرتے آندے نے، اور صفا سواریاں کرتے کرتے جدوں ممبر دے کول پہنچتے نے، مسلے دے کول پہنچتے نے، آ کے نماز شروع کی تھی، اللہ اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، بعض کہندے نے سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، بعض کہندے نے سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں، بہرحال اور مجوسی ظالم ممبر دے پیچھے چھپیا ہوا ہے۔ باہر نکلتا ہے میرے نبی دے پاک صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے پیدر پہ وار کرتا ہے، اور لکھن والے لکھتے نے 8 9 10 وار انہیں کیتے، اور سب تو جڑا خطرناک وار ہے اور ناف دے نیچے کیتا ہے، اس دے نال جڑی آنت ہے وہ کٹ جاندی ہے، جڑی جان لیوا ثابت ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ جو عرض کرن لگا، جو اس سارے واقعہ دا مقصد ہے میرا بیان کرن دا، فضائل اپنی جگہ، مناقب اپنی جگہ، محاسن اپنی جگہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گر جاندے نے زخماں دی وجہ تو، پچھے سے آبانو آواز نہیں جاندی، کوئی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان، اس طرح اج نماز دے اندر امام بھول جائے تے پچھوں مقتدی نے لقمہ دین واسطے سبحان اللہ کہن دا حکم ہے، سبحان اللہ دی آوازاں آ رہی ہیں، اللہ اللہ۔ 22 لاکھ دا حکمران، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران مسلے دے نال زخمہ دے نال زخمی حالت دے اندر گریا پہ ہے، اور ادو کی ہو رہا ہے پھر؟ عبد الرحمن بن عوف مسلے دے پیچھے کھڑے نے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پکڑ کے مسلے تے کھڑا کر دیندے نے، اور چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں پڑھ کے اور نماز نو مکمل کر دینے۔ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، سیرت ابراہیم پڑھو نماز دا حکم، سیرت رسول اللہ پڑھو نماز دا حکم، سیرت صحابہ پڑھو نماز دا حکم، سیرت خلفائے راشدین پڑھو نماز دا حکم۔ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران نیچے پیا ہوئے ہے، زخمی حالت دے اندر پیا ہوئے ہے، صحابہ جڑے نے نماز پڑھ رہے نے تے صحابی رسول نماز پڑھا رہے نے، اور اسی کیاں نماز دی سمجھو نماز والا جڑا ہے نا ایک صفائی پا چھڑے اپنی زندگی دے وچوں، پرواہ ہی کوئی نہیں، اللہ اللہ نماز مکمل کی تھی، اور ظالم نکل رہے ہیں، انہیں جدو سمجھ آئی کہ ان نکلنا باہر، صحابہ باہروں ہی آ رہے نے، رستے دے اندر وار کردہ تقریباً 11 صحابہ نے زخمی کیتا، 7 صحابی شہید ہو گئے، اور ایک صحابی باہروں آ رہے ہیں، انہوں نے چادر سٹی اوپر، اور اس نو جدوں قابو کر لیا، انہیں اپنے آپ نو شہید کر لیا، اپنے آپ نو قتل کر لیا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دے مرتبے دے فائز ہو گئے، یکم محرم الحرام نو، اور پتہ کی اندے نے، اے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ذمے جیڑا قرض ہے، اور مفسرین لکھ دینے 86,000 دا قرض ہے، اللہ اکبر۔ اج چھوٹا جا افسر ہے نا پاکستان دے اندر، چھوٹا جا افسر، وہ دی تسی جائیداد دیکھ لو، اڑا پچھلا آرمی چیف فارغ ہویا ہے، 12 ارب دے اثاثے جڑے نے وہ کسے نے لے کیتے نے، باقیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، تنہا دا حساب لگاؤ تے کتھے گل جاندی ہے، کوئی مولوی مسجد دا امام 19 کردے رہے، اسی سارے انہیں دوالے ہوئی جانے ہیں، لیکن اتنے سارے چپ ہاں، کوئی پرواہ نہ کسے مولوی نو، نہ کسے سیاستدان بھی اپنی ایسا مام چننگے نے، انہاں کی کہنا کسے نے۔ 86,000 دا قرض ہے، فرمایا سب تو پہلے تے آپ ہی ویکھی کوشش کری قرض ادا کرن دی، نہ ہویا تے میرے خاندان تو ویکھی، نہ ہویا تے ہاشمیاں کو پتہ کری، اس تو علاوہ کسی نو تکلیف نہ دیں قرض دی۔ اور نال کی فرمایا جا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے اجازت منگ، اور جا کے اے کہنے
کہ عمر بن خطاب دا بیٹا اجازت مانگ رہا، امیر المومنین اجازت نہیں مانگ رہا کہ مینوں پیغمبر دے قدماں دے وچ دفنان دی جگہ اجازت دے دو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اج روضہ رسول دے اندر میرے پاک پیغمبر دے نال اور حضرت ابوبکر صدیق دے نال اتھے مدفون نے۔ اللہ انہاں دی قبر دے تے رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں ہستیاں دے ادب احترام اور انہاں دے اسوہ دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہم تمام دوست احباب میرے پاک پیغمبر تے درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ صف درست کر لو ساتھ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تكلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك. ألا تنفرنا بما صبر الشفاء قبل أن تغفرنا. ألا تصرف وبرجك يا صبر بما غفرنا. ألا الذي قبلني صدقي غفرنا. ألا قبر الجنة بارج غفرنا. ألا تنجو قبل التصرف وبرجك كنا واسمه صدقي يعني ألا مسلمان قربانی محبت پریشانی اللہ اس کے حلال عطا فرما. اللہ بہتر ذریعہ اپنے اسباب پیدا فرما. اللہ ان کے پاکستان کے اندر امن و سکون پیدا فرما. اللہ دشمنوں کو برباد فرما. اللہ ظالموں کا جو ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ کا نظام نیک حکمران عطا فرما. اللہ عمر جیسا نیک حکمران عطا فرما. اللہ ان کے پاکستان کے اندر امن و سکون پیدا فرما. اللہ سنو اس کے حالات عطا فرما. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير هديه محمد وعلى اله واصحابه